مستعان حقیقی، حقیقی مددگار، مستعان کہتے ہیں مددگار کو، حقیقی ذاتی اور حقیقی طور پر مددگار اللہ تعالی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، تو بندے بھی مدد کرتے ہیں، مگر بندوں کا مدد کرنا اللہ کی عطا سے ہے، بندے خود سے مدد نہیں کرتے۔ ان کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے دی۔ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا تو دیتے ہیں نا، ایک لینے والا ہے ایک دینے والا ہے۔ تو حقیقی مددگار، حقیقی مستعان اللہ تعالی۔ حاکم، الیس اللہ باحکم الحاکمین ان الحکم الا للہ واللہ خیر الحاکمین۔ دونوں طرح کی آیتیں قرآن میں ہیں۔ اللہ کے سوا حقیقی طور پر کوئی حاکم نہیں، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حکم فیصلہ کرنے والا بنایا جائے تو عدل سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بہتر حاکم، تو بندے بھی حاکم۔ حکومت کہتے کس کو ہے؟ حکمران کہتے کس کو ہے؟ تو اللہ تعالی حقیقی طور پر کمال رکھنے والا ہے۔ بندوں کے پاس کمال ہے تو خود اپنا ذاتی اور حقیقی نہیں۔ بندوں کو جو کمال ملا ہے وہ قابل فنا، ختم ہونے کے قابل ہے۔ اللہ کے لیے جو کمال ہم مانتے ہیں وہ اس کا ذاتی ہے، اس کی ابتدا نہیں، اس کی انتہا نہیں، وہ قابل فنا نہیں ہے۔ فرق ہے، تو ان فرقوں کو سمجھے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح علم ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، نبیوں کے لیے فرمایا ہم نے سب کو حکم اور علم عطا کیا۔ تو نبیوں کے لیے علم مانتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں، اور جیسا علم اللہ کا مانتے ہیں اس کا کروڑواں حصہ کسی کے لیے مانتے نہیں۔ جھگڑا ختم۔ یہ میں اس لیے بار بار واضح کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے لیے علم مانا پھر بندے کے لیے مان لیا تو پھر یہی تو برابری ہے، تو جیسا اللہ کے لیے مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانتے نہیں۔ علم عطا کرنے والا اللہ تعالی، نبیوں کو اس نے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، تو ان کو اللہ نے عالم بنایا۔ کتنا علم دیا اس کا شمار میں اور آپ کر سکتے نہیں۔ مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی عطا سے جتنا علم ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آنے والی واضح ہیں، اس کے باوجود کوئی ضد کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ میں پھر واضح کر رہا ہوں، اللہ تعالی قرآن میں شان ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، تو وہ کھلاتا ہے، اس کی شان بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کریں تو بہت سی مثالیں، کتنی بار آپ کو سمجھایا، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے۔ پہلے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے، مگر منافق نہیں جانتے۔ قرآن نہیں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو ذاتی طور پر، حقیقی طور پر عزت اللہ کے لیے، دوسرے کے لیے عزت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جیسی اللہ کی ہے ویسی کسی اور کی نہیں۔ تو جب فرق کر لیا جائے تو پھر برابری نہیں ہوتی۔ تو قرآن میں اس بات کی آیتیں بھی ہیں اور نفی کی آیتیں، اس بات جس سے ثابت ہو، اسبات کہتے ہیں، اسبات کی بھی ہیں نفی کی بھی ہیں۔
تو دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا. صرف نفی کی آیتیں پڑھیں اور اسبات کی نہ پڑھیں تو پھر بات نہیں ہو سکتی صحیح. دونوں کو سامنے رکھیں. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی. تو آج جو کہتے ہیں نہیں شرک بہت ہو گیا ہے، تو شرک وغیرہ ہرگز نہیں ہے. یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہر بات کو شرک کہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شرک کرتا ہے وہ مجرم ہے، لیکن ہم اہل سنت پر الزام لگانا یہ غلط بات ہے، کیونکہ نہ ہم شرک کرتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ تعالی عبادت کے لائق، یہ اس کا حق ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں کاموں میں کوئی اس کا شریک، اونچی گئی ہے ایک بار اور، نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک. فلہ اسلموا، تو اس کے حضور گردن رکھو، اس کی فرما برداری کریں، اس کے لیے سراپا تسلیم و رضا بن جائیں، اس کے آگے ہیل و حجت لئی تو لعل، یہ چوں چرا اگر مگر نہ کریں، اس کا حکم مانیں، اس کا کہنا مانیں، اور اس کے سچے اچھے پکے بندے بن جائیں. اعتراض کرنے والے آج کل عقلیات پر بحث کرتے ہیں، یہ حکم کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. تو تمہاری عقل اتنی نہیں ہے، تمہاری سمجھ اتنی نہیں ہے، تمہارا علم اتنا نہیں ہے، تو تم اس پر گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ لیکن رستہ کھلا ہوا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. جو چاہ رہے ہیں موضوع لے رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں، نتیجہ کچھ نکلتا نہیں، اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں. تو احتیاط رکھنی ہے، اللہ کے حضور فرما بردار بننا ہے، جرأت اور ہمت نہیں دکھانی، عاجزی کرنی ہے. تو جو عاجزی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان کو خوشخبری سنا دو. کن کو خوشخبری سنانی ہے؟ عاجزی کرنے والوں کو، بندگی کرنے والوں کو، تواضع کرنے والوں کو، اکڑنے والوں کو نہیں. یہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں حکم یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو ان کے لیے نہیں ہے. جو سراپا تسلیم و رضا بن جاتے ہیں ان کے لیے کہ انہیں خوشخبری سنا دو. تو عاجزی اللہ کے سامنے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ عاجزی. یہاں پھر ایک بات کروں گا، تکبر، جس کو اردو میں آپ لوگ غرور، حالانکہ وہ لفظ بھی عربی کا ہے مگر اردو میں رائج ہے، کہتے ہیں جی مغرور ہے، متکبر ہے. تو یاد رکھیں، پرائیڈ، ٹو بی پراؤڈ، یہ ذہن میں رکھیں کہ غرور کرنا، تکبر کرنا بندے کو زیبا نہیں ہے، اس کی شان نہیں. ہگنے موتنے والا، ایک مکھی اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتی، ذرا سا آپ اکڑے ٹھوکر لگ جاتی ہے. تو یہ تکبر کرنا بندے کے لیے، جانتے نہیں ہو کون ہوں، کیا ہے تو، جو ہوا اندر گئی ہوئی ہے باہر نہ نکلے کیا کر لے گا. آپ کو یہ بات میں نے سنائی تھی، ایک بادشاہ تھا بڑا امیر، اور سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. جنگل میں گیا ہوا تھا شکار کے لیے، وہاں اتفاق سے پانی اس کا جتنا تھا وہ ختم ہو گیا. پیاس سے بلک رہا ہے کہ اگر پانی نہ ملا تو مر جاؤں گا. اس کو سکھانے کے لیے ضروری تھا اس کا علاج کیا جائے. اس کو ایک جگہ پانی نظر آیا، پانی کے لیے گیا، انہوں نے کہا پانی دے دو. اس نے کہا ایسے کیسے دے دے، تو قیمت ہے اس کی. اس نے کہا جو مانگو. اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ اگر اس کو پانی نہیں ملتا اس کو لگ رہا تھا میری موت ہو جائے گی. کہا آدھا گلاس ملے گا، آدھی بادشاہی دینی پڑے گی. وہ موت کے منہ میں جا رہا تھا، اس نے کہا منظور ہے. آدھی بادشاہی دے دی، آدھا گلاس پانی پی لیا.
پھر ایک وقت آیا اس پر مصیبت بن گئی، پیشاب نہ نکلے، جو اندر پانی ہے وہ نہیں نکل رہا، جان پر بنی ہوئی ہے۔ جو طبیب تھے انہوں نے کوشش کی، بہت نہیں کامیاب ہوئے، کسی طرح پیشاب نکلے۔ کسی نے کہا آدھی بادشاہی دو تو ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اس نے کہا منظور ہے، وہ آدھی بادشاہی دی، اگلے نے علاج کیا، پیشاب نکل گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کچھ سمجھ آئی ہے؟ تیری بادشاہی کی قیمت کیا ہے؟ پانی کے 2 گھونٹ، نہ ملیں تو ختم، نہ نکلیں تو اب تو ختم۔ آدھی بادشاہی تو نے پانی لینے کے لیے، آدھی بادشاہی پانی نکالنے کے لیے، تو تیری بادشاہی کی قیمت تو اتنی ہے، اس سے زیادہ تو ہے نہیں، کس بات پر اکڑنا؟ تو وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، تکبر ہرگز اللہ کو پسند نہیں، یہ اس کی شان ہے، کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے۔ بندے کی شان عاجزی کرے، بندگی کرے، عاجزی کرے، تواضع کرے۔ اللہ کا فرمان جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ حدیث شریف کے مطابق من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المتواضعین، عاجزی کرنے والوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ کے لیے عاجزی سب سے زیادہ کی، اللہ نے بلند بھی سب سے زیادہ کیا۔ اللہ کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ اور کب سے ہیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ ساری کائنات سے پہلے۔ تو عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر پسند نہیں۔ ہمارے ہاں تو عام رواج ہے، ہم جس طرح ایک دوسرے کو کہتے ہیں، بلکہ انگلش کی عادت پڑ گئی ہے ہو کیئرز، کسے پرواہ ہے۔ یہ جملے تکبر کے ہیں، ڈیم کیئر، پرواہ نہیں ہے میری بلا سے۔ تو اس طرح کے لفظ عاجزی نہیں، تکبر ظاہر کرتے ہیں، یہ اچھے نہیں۔ ہاں ایک بات آپ کو سنا دوں، التکبر مع المتکبر صدقۃ، کوئی شخص تکبر کرنے والا ہے، اس کی عادت ہے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا بھی نیکی ہے، اس کے علاج کے لیے۔ جو متکبر بنا پھرتا ہے اپنی نظر میں، تکبر اس کی عادت ہے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ نیکی ہے۔ یاد رہے جو تکبر کرتا ہے، جس کی عادت ہے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ نیکی ہے، اس کے علاج کے لیے۔ مقصد خود تکبر کرنا نہیں، بلکہ اس کے تکبر کا علاج کرنا ہے۔ کوئی سلام کا جواب دینے کی عادت نہیں کسی کو، بس یہ ہے کہ اس کو سلام کرو وہ جواب، ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر ہے، اس کو سلام نہیں کریں گے، اس کے علاج کے لیے۔ ورنہ مسلمان کو سلام کرے، اجنبی ہو یا آشنا۔ ذہن میں رہے عاجزی اجزکار انبیاء و اولیاء، جن کو اللہ نے شان دی ہے انہوں نے عاجزی کی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ عاجزی۔ انبیاء کرام کے حالات پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، عاجزی نظر آئے گی۔ اور آج کچھ نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی شان نہیں، لیکن تکبر بھرے ہوئے، جیسے پتہ نہیں غرور اور تکبر کے پتلے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ فرمایا خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے برکت ہے، ان کے لیے اللہ کی عطا ہے، یاد رہے۔ تو ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ عاجزی کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اکڑنا نہیں۔ یہ وہ سبق ہے، یاد ہو جائے تو بہت فائدہ۔
شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، اس تکبر نے عزازیل شیطان کا نام تھا پرانا، اس کو خار کر دیا، برباد کر دیا۔ وہ اگر تکبر نہ کرتا تو پھر مردود نہ ہوتا۔ بڑا عبادت گزار 6 لاکھ برس جس نے عبادت کی، تکبر کی وجہ سے مارا گیا۔ تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ ایک خاص بیان ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو عاجزی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے۔ کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی تو شور نہیں مچاتے، بال نہیں نوچتے، واویلا نہیں کرتے، سینے پہ ہاتھ نہیں مارتے، جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ سہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے سے نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔